السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اندیل اتاری اور آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایک صاحب کا بیان ہے، میں نے بیلجیم میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم کو اسلام کی دعوت دی، ایک اسٹوڈنٹ کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے سوال کیا، وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں ہیں؟ میں لاجواب ہو گیا۔ اس کو ایک عالم کے پاس لے گیا، لیکن ان کو بھی اس کی معلومات نہ تھی، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں، مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہنے لگا، ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا، اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر وضو میں گردن کے مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وضو اور ہائی بلڈ پریشر۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وثوق کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیاتی مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ وضو میں جو ترتیب وار اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں، ان میں بھی لاجک موجود ہے۔ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرے اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔